اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ اسلام کا وہ ایک اہم رکن ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت موجود ہے۔ حج بیت اللہ کی فرضیت قرآن مجید کی نص سے ہے، اور حج بیت اللہ کا انکار یہ کفر ہے۔ جس شخص نے حج بیت اللہ کا جان بوجھ کر انکار کیا تو یہ کفر ہے، اور جان بوجھ کر طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور طاقت بھی دی، پھر اس کو حج کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، یعنی کوئی ایسا شرعی عذر نہیں تھا جس سے وہ حج کرنے سے رک سکتا ہو، تو فرمایا اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حج بیت اللہ کا ادا کرنا یہ بہت بڑی سعادت اور خوش بختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار آدمی پر زندگی میں ایک بار حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس پر صحیح بخاری سے ایک حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے عنوان پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہم پر ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال پر کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہم پر ہر سال فرض کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی خاموشی جاری رکھی۔ اس نے تیسری بار سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر وہ صحابی خاموش ہو گئے، اور صحابہ کرام کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 بار عرض کرتے تھے، اور اگر میرے حضور جواب ارشاد فرما دیتے تو پھر تو اچھا ہوتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ ارشاد نہ فرماتے تو پھر صحابہ کرام خاموش ہو جاتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انتظار کیا جاتا تھا۔ تو جب 3 بار اس شخص کے سوال کرنے پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا تو اب صحابہ خاموش ہو گئے، اور جب خاموشی ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے پوچھنے پر ہم ہاں کر دیتے تو پھر اللہ تم پر حج کو ہر سال ہی فرض کر دیتا، اور تم اس کو ہر سال ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اتنا کیا کرو جتنا کرنے کا ہم آپ کو حکم دیں، اور جس کا حکم دیں وہ کر لو، اور جس سے ہم منع کر دیں اس سے رک جاؤ، چونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما دینا ہی امت کے لیے دین ٹھہرا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے آسانی ہی مانگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کے سوال پر ہاں ارشاد فرما دیتے تو فرمایا پھر حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ لہذا حج وہ اہم رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں پر اور مالدار لوگوں پر فقط زندگی میں ایک بار فرض کی ہے۔ ہاں علماء فرماتے ہیں جس شخص نے ایک بار حج ادا کر لیا اور پھر اللہ نے اس کو مال و زر طاقت دی تو 5 سال کے بعد دوبارہ حج کر لینا اچھا ہے۔ حج ایک اہم رکن ہے، مالدار ہونے کے باوجود اسے نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ حج کی جہاں پر فرضیت ہے وہاں حاجی کو بہت سارے اجر و ثواب کا وعدہ بھی دیا گیا، اور حج کی فضیلت
خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص حج کا ارادہ کر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے ہر قدم پر ایک ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب مکہ سے عرفات کی طرف حاجی چلتا ہے، مکہ شریف پہنچ گیا اور وہاں سے عرفات کی طرف چلا، تو جب مکہ سے عرفات کی طرف چلا تھا تو اللہ تعالی حاجی کو ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہاں کی ایک نیکی ایک نہیں ہوگی بلکہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوگی۔ گویا کہ علماء نے اس کا اندازہ لگایا ہے تو حاجی کا اٹھنے والا ایک قدم حج کے لیے اس کو 7 کروڑ نیکیاں عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور حاجی کا اٹھنے والا ایک ایک قدم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی کا اٹھنے والا ایک ایک قدم اس کے درجات کی بلندی کا سامان ٹھہرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالی اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور حاجی جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو ارشاد فرمایا وہ ایسے آتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے وہ آج ہی دنیا پر آیا ہو۔